السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المناف۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا فیئر ویل گرانٹ کا۔ پنجاب کے گزٹڈ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر یا دوران سروس فوت ہونے والے ملازمین جو پینشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں ان کو آخری بیسک پے کے برابر فیئر ویل گرانٹ یعنی الوداعی گرانٹ ملتی ہے۔ ہم نے جائزہ لیا تھا کہ فیئر ویل گرانٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست کا نمونہ کیا ہے، الوداعی گرانٹ کی اہلیت کی شرائط کون کون سی ہیں، الوداعی گرانٹ کے تحت ملنے والی رقم کتنی ہے، اس کے لیے مطلوبہ کاغذات اور طریقہ کار کیا ہے۔ آج ہم فارم پر کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ الوداعی گرانٹ کا فارم کیسا ہے، پر کیسے کریں گے اور یہ فارم آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں فارم کی طرف۔ فیئر ویل گرانٹ کے فارم کے 2 صفحے ہیں جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کو ذرا زوم کر کے فل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فارم ہے جی پنجاب گورنمنٹ ملازمین بہبود فنڈ سے الوداعی گرانٹ کے حصول کے لیے ترمیم شدہ درخواست فارم، نیا فارم ہے۔ اس کا پہلا حصہ یا پہلا کالم کہہ لیں، درخواست گزار کا نام اردو میں اور انگریزی میں۔ اگر تو سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ لے رہا ہے تب وہ درخواست گزار بھی خود ہی ہوگا، لیکن اگر سرکاری ملازم دوران سروس وفات پا گیا اور اس کے فیملی ممبرز میں سے کوئی فرد یہ درخواست دے رہا ہے تب وہ فرد درخواست گزار ہے۔ اس کا نام اردو اور انگلش میں لکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اسی فرد کا شناختی کارڈ نمبر آ گیا۔ نمبر 3 ہے درخواست گزار کے والد، خاوند یا بیوی کا نام، یعنی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے والد کا نام لکھا جائے گا۔ اگر خاتون ملازمہ ہے تو پھر اس کے شادی شدہ ہے تو پھر اس کے خاوند کا نام لکھا جائے گا، اور اگر مرد شادی شدہ ہے تو پھر یہاں اس کی بیوی کا نام لکھا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر آ گیا اس کے گھر کا مکمل ایڈریس۔ نمبر 5 بینک کی معلومات ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام اور برانچ کا نام جہاں پر اکاؤنٹ ہے۔ نمبر 6 پر آ گیا درخواست گزار کا سرکاری ملازم یا ملازمہ سے رشتہ۔ یا تو درخواست گزار خود سرکاری ملازم ہے پھر تو لکھا جائے گا سیلف یا خود، اور اگر کوئی اور درخواست دے رہا ہے تو پھر اس کا سرکاری ملازم یا ملازمہ سے رشتہ کیا ہے وہ لکھا جائے گا۔ نمبر 7 پر آ گیا گورنمنٹ امپلائی کا نام اور شناختی کارڈ کا نمبر، عہدہ، اسکیل اور لاسٹ بیسک پے۔ آخری بنیادی تنخواہ اس لیے یہاں پوچھی جا رہی ہے کہ آخری بنیادی تنخواہ کے برابر الوداعی گرانٹ ملتی ہے۔ نمبر 9 آ گیا تاریخ آغاز ملازمت، ڈیٹ آف جوائننگ، فرسٹ ڈیٹ آف جوائننگ، ڈپارٹمنٹ کو کب جوائن کیا تھا۔ نمبر 10 پر آ گیا کہ اگر امپلائی نے ریٹائرمنٹ لی تو پھر ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ۔ نمبر 11 وفات کی صورت میں ڈیٹ آف ڈیتھ۔ نمبر 12 کیا پنجاب کا مستقل ملازم تھا۔ نمبر 13 درخواست جمع کروانے کی تاریخ، اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن جمع کروانے کی تاریخ لکھی جائے گی۔ نمبر 14 پر ہے درخواست گزار کے دستخط اور فون نمبر۔ یہ پہلے پیج کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا۔ پہلے پیج کے دوسرے حصے کی طرف چلیں۔ نمبر 15 الوداعی گرانٹ کی رقم منتقل کرنے کے لیے سرکاری ملازم خود یا درخواست گزار کی انفارمیشن ہے اس کا فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر، یہ معلومات درست ہونی چاہیے۔ اب سرکاری ملازم کے سربراہ، محکمہ کے سربراہ کی طرف سے تصدیق نامہ ہے۔ یہاں پر آ جائے گا میں تصدیق کرتا ہوں یا تصدیق کرتی ہوں کہ فلاں، یہاں پر نام لکھا جائے گا، گورنمنٹ آف پنجاب کا ملازم تھا یا ہے اور دوران
ملازمت وفات یا ریٹائرمنٹ کے وقت بطور ڈیش کام کر رہا ہے یا تھا، یہاں پر اس کا ڈیزگنیشن آ گیا، پھر آگے اسکیل نمبر آ گیا، پھر اس کے بعد آگے بیسک پے لکھی جائے گی، اور ان ساری معلومات کی تصدیق کے لیے ساتھ میں LPC یا آخری پے سلپ ساتھ اٹیچ کی جائے گی۔ وہ سرکاری ملازمت سے مورخہ ڈیش کو ریٹائر ہوا یا ہوئی اور دوران ملازمت مورخہ ڈیش کو وفات پا گیا، یعنی یہاں پر ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ یا ڈیٹ آف ڈیتھ دونوں میں سے جو بھی ڈیٹ ہے، محکمہ میں اس کی درخواست مورخہ ڈیش کو موصول ہوئی، اپلیکیشن ریسیو کب ہوئی ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈیٹ آ جائے گی، پھر آ گیا محکمہ کے سربراہ کا نام، شناختی کارڈ کا نمبر، عہدہ، تاریخ، دستخط اور سٹیمپ لگ جائے گی۔ یہ پہلا پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آ جائیں دوسرے پیج پر۔ دوسرے پیج پر پہلے حصے میں کچھ ہدایات لکھی گئی ہیں کہ یہ اپلیکیشن اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بیناولنٹ فنڈ بورڈ کو 3 سال کے اندر ریسیو ہو جانی چاہیے۔ بعد میں اگر اپلیکیشن پہنچی تو اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور پھر درج ذیل کاغذات اٹیچ کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے درخواست گزار یا امپلائی کے شناختی کارڈ کی کاپی، دوسرے نمبر پر آخری پے سلپ یا LPC جس پر بہبود فنڈ کی کٹوتی کا ثبوت موجود ہے۔ نمبر 3 پر ہے جی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی۔ نمبر 5 ہے سرکاری ملازم اگر خود فوت ہو گیا، اس کی بیوہ فوت ہو گئی، یا سرکاری ملازمہ کا جو خاوند تھا رنڈوا وہ فوت ہو گیا، تو پھر اگلا جو بھی شخص اس کا اہل ہے جو درخواست گزار ہے، اس کے وراثت نامہ کی کاپی جو عدالت نے جاری کیا تھا۔ نمبر 5 پر ہے فوت ہو جانے والے کا متوفی ملازم کا شناختی کارڈ یا یونین کونسل سے جاری کردہ برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپیاں۔ نمبر 7 پر ہے ریٹائرمنٹ آرڈر۔ نمبر 8 پر ہے جی ملازم کی آخری تنخواہ کی سلپ یعنی LPC یا آخری سیلری سلپ، اور اس کے بعد لاسٹ پر ہے جی فون نمبر۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں چیک لسٹ دی جاتی ہے کہ فارم فل کرنے اور ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد اس چیک لسٹ کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو فارم کو دوبارہ سے چیک کر لیا جاتا ہے کہ کون سی چیز موجود ہے اور کون سی نہیں۔ چیک لسٹ میں ہدایت یہ ہوتی ہے کہ غیر متعلقہ چیز کاٹ دی جاتی ہے، ہاں یا نہیں، 2 آپشنز ہیں، دونوں میں سے جو irrelevant ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو چیک لسٹ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے درخواست گزار اور سرکاری ملازم کے شناختی کارڈ کی کاپی ہے، ہاں، نہیں کو کاٹ دیں یہاں سے۔ نمبر 2 پر ہے سرکاری ملازم یا ملازمہ کی آخری تنخواہ کی سلپ یا LPC، ہاں یا نہیں، غیر متعلقہ کاٹ دیں۔ نمبر 3 پر ہے ریٹائرمنٹ آرڈر یا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن۔ نمبر 4 درخواست فارم ادارہ کے سربراہ سے تصدیق شدہ ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 5 ملازم کی فوتگی کی صورت میں فوتگی کا سرٹیفکیٹ یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ نمبر 6 اگر ان سروس ڈیتھ ہوئی تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد ڈیتھ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، اس کی کاپی۔ نمبر 7 پر ہیں کہ اگر نابالغ بچے ہیں تو متعلقہ یونین کونسل سے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ اور مجاز عدالت کی طرف سے جاری کیا گیا گارڈین شپ سرٹیفکیٹ۔ اور آخری نمبر پر ہے جی پوچھا گیا کہ کالم نمبر 15 کیا ٹھیک سے پر کیا گیا ہے، وہ درست پر ہونا چاہیے، غلط ہونے کی صورت میں درخواست گزار خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر آخر میں دستخط سرکاری ملازم یا ملازمہ، دستخط سرپرست، اور پھر نیچے والا حصہ ہے دفتری استعمال کے لیے۔ یہ فارم آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ناظرین؟ آپ کی سہولت کے لیے الوداعی گرانٹ جو کہ بہبود فنڈ سے حاصل کی جاتی ہے، اس فارم کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے فیئرویل گرانٹ کا فارم پر کرنے کا طریقہ سیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یہ فارم کتنے دن کے اندر
बेनेवोलेंट फ़ंड बोर्ड को पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म पर करने का तरीका, साथ में डॉक्यूमेंट कौन सी अटैच करने हैं, इसकी चेक लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इस तरह हर लिहाज से मुकम्मल फॉर्म अपने डिपार्टमेंट हेड से तस्दीक करवा के भिजवाना होता है और ये अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए भिजवाना, डायरेक्ट बेनेवोलेंट फ़ंड बोर्ड को आप जमा नहीं करवा सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।